تحریر اسدار چودھری۔ اسرائیل جیسے مضبوط ملک پر حماس کے اتنے شدید حملے نے پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اتنا سرپرائز حملہ اور اس سے ہونے والا نقصان شاید ہی اسرائیل نے خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے اب تک 700 اسرائیلی جبکہ 400 سے زیادہ فلسطینی شہری مارے جا چکے ہیں۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کو طوفان الاقصی آپریشن کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین میں موجودہ صورتحال کو گزشتہ دہائیوں میں سب سے زیادہ کشیدہ صورتحال قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے بہت سے شہری اور فوجیوں کو فلسطینی جنگجوؤں کی جانب سے یرغمال بنایا گیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کے باعث اب تک 1,23,000 سے زیادہ فلسطینی بے دخل ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے قبضے اور جارحیت کے خلاف ہمیشہ سے ہی فلسطین نے نہ صرف مزاحمت کی ہے بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ غزہ پر مسلسل مظالم کے خلاف مجاہدین کی ایک تنظیم حماس نے جنم لیا۔ حماس کا وجود کیسے ہوا اور اس وقت یہ مجاہدین کی تنظیم کتنی طاقتور ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، دسمبر 1987 کے دن جب فلسطین میں پہلا انتفاضہ عروج پر تھا تو شیخ احمد یاسین نے چند افراد کے ساتھ ایک نئی مزاحمتی تحریک کا اعلان کیا جسے بعد میں حماس کا نام دیا گیا۔ اس سے قبل شیخ احمد یاسین نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے مزاحمت کے لیے نئی نوجوان نسل کو تیار کرنے میں کافی وقت صرف کیا ہے۔ شیخ احمد یاسین، جنہیں کئی برس بعد اسرائیل نے شہید کر دیا تھا، اس وقت ادھیر عمر اور معذور تھے، جن کے اعلان پر شاید اس وقت بہت زیادہ لوگوں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ اس تحریک کے قیام کے اعلان کے بعد حماس کے عسکری ونگ کی بنیاد رکھی گئی، تاہم اسرائیلی فوج کے خلاف پہلا آپریشن 2 سال بعد ہوا جب 2 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ غزہ کی پٹی میں 2006 میں منعقد ہونے والے پہلے انتخاب سے قبل حماس قابل قدر عسکری قوت کے حامل نہیں تھی، تاہم 2006 کے انتخابات میں حماس نے اکثریت حاصل کی اور غزہ کی پٹی میں حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں آ گئی۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے ان نتائج کو مسترد کر دیا اور مطالبہ کیا کہ حماس تشدد کو ترک کرے اور اسرائیل کو تسلیم کرے۔ چند ماہ بعد حماس اور فتح تحریک کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ فتح کو بین الاقوامی طور پر فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت سمجھا جاتا ہے، تاہم ان جھڑپوں کے نتیجے میں فتح اراکین کو غزہ کی پٹی سے بے دخل کر دیا گیا اور حماس نے غزہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ حماس کی اسرائیل کے ساتھ اس بھرپور جنگ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل جیسے طاقتور ملک کے سامنے حماس اپنے ہتھیار یا اسلحے کو کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ کیا حماس کے پاس جدید ہتھیار موجود ہیں کہ نہیں؟ حماس کی ابتدا ہلکے ہتھیاروں سے ہوئی اور بعد میں اس نے اسلحہ سازی بھی کرنا شروع کر دی۔ ماضی میں حماس سے منسلک اسلحہ کارخانوں پر اسرائیل نے وقتاً فوقتاً بمباری بھی کی۔ غزہ سے اسرائیل پر پہلی بار 2006 میں روسی ساختہ کاٹیوشا راکٹ داغا گیا، جس کے بعد اسرائیلی فورسز کی جانب سے 2007 میں غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر لیا گیا اور حماس کے لیے ہتھیار حاصل کرنا آسان نہیں رہا۔ اسی وجہ سے حماس نے خود ہی ہتھیار بنانا شروع کر دیے۔ چند تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ایران لبنان کے ذریعے حماس کی مدد کرتا ہے، تاہم ان الزامات کو ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اس دوران حماس نے میزائل بھی بنائے جو آغاز میں تو کافی ہلکے تھے۔ چند فلسطینی سیاستدانوں نے مطالبہ کیا کہ حماس کو اسرائیل کے رد عمل جو فضائی بمباری اور زمینی حملوں کی شکل میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میزائلوں کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ سن 2007 میں حماس کی جانب سے ایک نئی طرز کی جنگی حکمت عملی سامنے آئی جسے ٹنل یا سرنگ کی جنگ کہا گیا تھا، اور پھر چند ہی برسوں میں حماس نے سرنگوں کا ایک پیچیدہ اور مربوط نظام بنایا جو غزہ کو مصر اور دیگر علاقوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ سن 2014 میں اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو حماس نے اس نظام کا فائدہ اٹھایا۔ حماس کے جنگجو اچانک نمودار ہوتے، گولیاں برساتے اور غائب ہو جاتے۔ اسرائیل نے اس نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ آنے والے برسوں میں حماس نے پہلے سے بہتر اور طاقتور میزائل بنائے جو مغربی اسرائیل سے آگے تل ایبک اور حائفہ تک کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ اب حماس کے میزائل
इसराइल के मरकजी एयरपोर्ट्स तक को निशाना बना सकते हैं। इसराइल को अक्सर पूरे शहर बंद करना पड़े हैं और रिहायशियों को पनाह लेना पड़ती है। इन मिसाइलों की वजह से इसराइल को एक मुआशी दबाव का भी सामना है। हालिया झड़पों के दौरान हमास की एक नई सलाहियत भी सामने आई है, जब ग्लाइडर्स हमले में इस्तेमाल किए गए। हमास के पास मुख्तलिफ नौइयत के मिसाइल हैं। ख्याल किया जाता है कि इनमें से चंद सुरंगों के जरिए मिस्र के रास्ते लाए गए थे। ताहम अहम बात यह है कि अब मिसाइल गजा में ही तैयार किए जाते हैं। गजा की पट्टी में अब ये सलाहियत मौजूद है। इसराइली और गैर मुल्की माहिरीन का मानना है कि ईरान ने गजा में मिसाइल इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में मदद की है। हमास के पास मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल कसीम बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो 10 किलोमीटर तक दागे जा सकते हैं। अल-कुद्दुस नामी मिसाइल 16 किलोमीटर, जबकि ग्राड मिसाइल सिस्टम और सेजल मिसाइल 55 किलोमीटर तक दागा जा सकता है। इनके अलावा हमास के पास अब तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं, जिनमें अल-फजर 100 किलोमीटर, जबकि चंद मिसाइल 120 से 200 किलोमीटर तक की रेंज रखते हैं। यानी हमास के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो यरूशलेम और तिल ऐबक तक को निशाना बना सकते हैं। पहले काटियोशा रॉकेट से नए ड्रोन तक हमास की अस्करी सलाहियत एक आइसबर्ग या बर्फानी तौदे जैसी है, यानी जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ है।